السلام علیکم دوستو. آج رہنما حج گائیڈنس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو، کل ہم عرفات کا ذکر کر رہے تھے، قیام عرفات کا ذکر کر رہے تھے. قیام عرفات حج کے فرائض میں فرض ہے. تو آپ اگر عرفات کے میدان میں تھوڑے عرصہ کے لیے بھی رہیں تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. عرفات میں آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ جا کر کے پڑھنی. دوستو، سورج غروب ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، غروب ہونے کے بعد آپ نے عرفات سے کوچ کرنا اور مزدلفہ کی طرف چل پڑنا ہے. دوستو، راستے میں یہ دیکھیں، جب آپ عرفات سے کے حدود سے نکلتے ہیں تو مزدلفہ کا حدود شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ مزدلفہ میں جب آپ مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہ راستہ سارا جو ہے یہ منا کی طرف جا رہا ہے. آج کل تو کافی روڈ بن گئے ہیں، تقریباً 8 پیرالل روڈز جا رہے ہیں منا کی طرف. تو یہ راستے میں مزدلفہ پڑتا ہے. مزدلفہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حاجی کنکر جمع کرتے ہیں. اور یہ کنکر جو تھے، یہ ابابیل نامی جو پرندہ تھا اور جس نے ابرہا کے لشکر، ہاتھیوں والے لشکر پہ حملہ کیا تھا، وہ پتھر مزدلفہ سے اٹھا کر کے ہاتھیوں کے لشکر پہ برسا رہے تھے اور جنہیں جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح رکھ دیا گیا تھا. پتھر جس ہاتھی پہ لگتا، جس انسان پہ لگتا، وہ ادھر ہی ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ وادی موثر یا محاصر، تو یہ اس وادی میں پیش آیا. یہ وادی تقریباً آدھا کلومیٹر یہ چوڑائی میں ہے اور تقریباً 2 کلومیٹر یہ لمبائی میں ہے. اور یہاں پہ ابرہا کا لشکر تباہ و برباد کر دیا گیا تھا ان ابابیلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا جو اس علاقے پہ اس کا وقوع ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہاں تیز قدموں سے گئے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ نصیحت کی کہ یہاں اس مقام میں آپ نے تیز قدموں سے جانا ہے. اور وادی محصر میں قیام یہ منع فرمایا گیا. آپ وادی محصر میں قیام نہیں کر سکتے. تو آپ مزدلفہ جا کر کے آپ وہاں قیام کریں گے. وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اگر باجماعت پڑھنی ہے اور آپ جماعت کے وقت وہاں مسجد مشعر الحرام پہنچ گئے، کیونکہ مزدلفہ میں یہ مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام. تو اگر وہاں پہنچ گئے تو آپ باجماعت پڑھیں.
نہیں تو اگر دو آدمی آپس میں مل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا خود اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ نے دو دو رکعت فرض، مغرب کی نماز تو 3 رکعت ہے، تو وہ 3 رکعت اور 2 رکعت عشاء کی نماز، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، وطر پڑھتے ہیں، واقعی اچھا ہے، جتنی آپ عبادت کر سکیں کریں۔ اس کے بعد آپ نے آرام فرمانا، آپ آرام فرمائیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں، بہت سارے لوگ صرف رش سے بچنے کے لیے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑتے ہیں، نہیں، یہ غلطی ہوگی۔ آپ مزدلفہ سے کوچ کریں گے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، بہتر ہے سورج نکل آئے۔ آپ وہاں مزدلفہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر، تقریباً 70 کنکر تو آپ کو لگتے ہیں، بہتر ہے آپ اس سے زیادہ حفاظت کے لیے، کیونکہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کہیں پتھر گر گئے، کہیں کسی کو ضرورت پڑ گئی آپ نے دے دیے، تو آپ زیادہ کنکر آپ لیں، کم از کم 70، زیادہ آپ 10-15 زیادہ لے لیں۔ چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں، آپ کو کوئی آپ پہ بوجھ نہیں بنتے ہیں، وہ یہ شیطان کو وہاں مارنے کے لیے کنکر آپ نے یہاں سے اٹھانے۔ تو یہاں سے کنکر اٹھانے کے بعد آپ نے کوچ کرنا ہے منا کی طرف۔ مینا کی طرف جب آپ کوچ کریں گے تو وہاں پہ جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل کے نشست میں بتائیں گے۔ تو آج تک آپ کا یہ جو مزدلفہ کا قیام ہے اور وادی موثر، وہاں کبھی آپ نے ٹھہرنا نہیں، وادی موثر میں نہیں ٹھہرنا، اور راستے میں آپ کو ملے گا نہر زبیدہ، اور اس کو سعودی حکومت نے ایسے جنگلہ لگا کر کے، وہ جب روڈ کراس کرتا ہے تو وہاں پہ ایک نشان بنایا ہوا ہے، بورڈ بھی اس نے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ نہر زبیدہ ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ زبیدہ پچھلے نشستوں میں نے بتا دیا تھا کہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اور حاجیوں کے لیے اس نے ایک نہر کھودی تھی عرفات میں، چونکہ پانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس نے نہر کھودی تھی تاکہ حاجیوں کو پانی کی تکلیف نہ رہے۔ تو اب تو وہ متروک ہے، تو پانی کی سہولیات سعودی حکومت نے اپنے طور سے ابھی مہیا کر رکھی ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیں اور جائیں پھر منا کی طرف بڑے شیطان کو رجم کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔